ابھی ایک پروفائل پہ 2 to 3 ملین فالوورز تھے اور وہ لڑکی شاعری پڑھتی تھی بڑی نیچرلی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اینڈ پیپل ور فالوئنگ ہر, بیوٹیفل گرل, پاکستانی لڑکی, بڑی سلیس اردو میں وہ کرتی تھی پوئٹری, اینڈ سڈنلی لوگوں کو پتہ چلا کہ ٹوٹلی آپ کو لگتا ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, اور آگے ایسے بہت دفعہ ہوگا آنے والے وقتوں میں, اللہ بچائے, کہ کسی کو محبت ہو جائے گی, رشتے بن جائیں گے اور وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا, بڑے دل ٹوٹیں گے, بہت دکھ ہوگا, بہت لوگ بے وقوف بھی بنیں گے. شمون ویسے ڈر لگتا ہے آنے والے وقت میں آپ کا, اور ابھی بھی جو ایمان کا آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیمپٹیشن بہت بڑھ گئی لگتا ہے بچپن سے, اور اب زیادہ گناہ ہو رہے ہیں, زیادہ ٹیمپٹیشن ہے, زیادہ مشکل ہو گیا ہے ایمان کا. آپ کو لگتا ہے کہ گلوبل نیٹ ورکنگ اتنی ہو گئی ہے نا نادیہ, اتنی ایکسیسیبلٹی ہے کہ خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ کیا کہ جن لوگوں کے ذہن میں جو کچھ تھا وہ باہر آنا شروع ہو گیا. کسی کو ڈریگن جلانے تھے, کسی کو دھماکے کرنے تھے, کسی کو ڈانس کروانا تھا, کسی سے کچھ کروانا تھا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں دا یوزیج آف اے آئی, جنریٹو اے آئی طریقے سے نہیں ہو رہا. ابھی ہم میمز بنا رہے ہیں, ہم لوگوں کے فیسز سویپ کر کے ان سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. اس کو اپنے فائدے میں استعمال کریں, اس کو برائیوں میں نہ استعمال کریں. اس کا کوئی بہتر جو چیز نہیں آتی ہے پھر وہ فلٹر آہستہ آہستہ ہوتی ہے. جو دل ٹوٹنے کی انہوں نے بات کی, تو اب دل کرچی ہو کے شمون بھائی الگ الگ ہو گیا, یا ابھی بھی دل جوڑتے ہیں آپ اور اس کے بعد پھر دل لگاتے ہیں اور پھر دل ٹوٹتا ہے؟ یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. یہ پہلے بھی نہیں تھا میرے بھائی, پہلے بھی نہیں تھا, یہ دوسروں کا ہوگا, میرا نہیں تھا. شمون رمضان میں ہوتا ہے کہ تھوڑا زیادہ نماز, روزے, عبادت, اچھے کام, تھوڑا کانشیس ہو جاتے ہیں, کچھ چینج آتا ہے. نادیہ مجھے لگتا ہے کہ ناٹ دیٹ آئی ایم این اینجل, یا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میری زندگی میں کوئی ایسے کوئی کام ہے نہیں جنرلی بھی جو جس سے میں یہ کہوں کہ رمضان میں خاص طور پہ نہیں کرنا. میں مطلب اللہ کرنے والا ویسے ہی آدمی ہوں. اب اس کے لیے گیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے, ایک منتھ کا نہیں ہے, وہ ظاہر کرنا ہی آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہے. میرے گھر میں اللہ کا نام میرے خیال میں دن میں 40 دفعہ ویسے ہی لیا جاتا ہے. تو ہم ذکر کرتے ہیں, ہم شکر کرتے ہیں. ہمارے اندر جو بھی جیسی بھی زندگی ہے, کمیاں, حسد, یہ چیزیں, ان چیزوں کو کبھی ہم حاوی نہیں ہونے دیتے. دوسروں کا خیال رکھیں. اور سوشل میڈیا میں ڈپریشن اتنی کریٹ کرتا ہے. آپ سوال میرا سوال یہ تھا اصل میں ڈپریشن, اور وہ آپ نے کی نا سوشل میڈیا کی بات, تو بچوں کو لے کر بھی ہم بڑے کنسرن. اور میں پہلے اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں, اور میرا سوال کرنے کا مقصد بھی, میری فیملی ہے باہر, میرے بچے اور میری وائف باہر ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں بچوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں, زینب میری بیٹی ہے, تو جیسے ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے واٹس ایپ کال کی, تو ایک فیسٹیولز بہت ہوتے ہیں اسپین میں, جی, تو وہ وہاں پر کسی فیسٹیول میں تھے, تو ایک ایسے لوگ بھی انجوائے کر رہے تھے وہاں پر. تو میرے بچوں کے پیچھے وہ فریم میں کچھ ایسے لوگ آ گئے انجوائے کرتے ہوئے, لیکن کیونکہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مجھے تھوڑا سا لگا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, کچھ وائب اچھی نہیں آ رہی اس سے. تو میں نے اپنی وائف سے فوراً کہا کہ یار یا تو فریم اپنا چینج کرو, اور ان لوگوں کے قریب نہیں آنا چاہیے بچوں کو. تو کیونکہ میں دور تھا تو میں زیادہ کنسرن. آپ کو ہوتی ہے یہ فیلنگ کہ اگر اور میں سوچتا ہوں کہ میں ان کے پاس ہوتا تو شاید میں اچھی تربیت ابھی بھی ان کی کر پاتا. آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے ویسے کہ اپنے بچوں سے قریب ہوں, ان کی تربیت میں اس مشکل دور میں؟ مجھے لگتا ہے ایک تو ظاہر ہے اب میری تو بیٹی بڑی ہو گئی ہے, اور اس کی تربیت اس کی ماں نے جو کرنی تھی وہ کر رہی ہے وہ, اور جہاں تک میرا انپٹ ہوتا ہے وہ رہا. مجھے لگتا ہے اس وقت تربیت کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں نالج کی کاسٹ اور ویلیو اس وقت جیسے زیرو ہو چکی ہے نا. نالج آپ جتنی بھی جھاڑ لیں اپنے بچے پہ, بچہ آپ کو 5 منٹ میں جا کے چیٹ جی پی ٹی, کلاؤڈ یا کسی سے بھی چیلنج کر دے گا, بابا غلط ہے. کوئی بھی سائنٹیفک بات آپ ان کے سر پہ تھوپ نہیں سکتے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس وقت آپ کو نالج پہ تو وہ بھی مات دے دے گا. اب رہے گی تربیت. تو میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ 4 بچے ہیں مثال کے طور پہ, 4 بچوں میں سے ماں باپ ایک جیسی تربیت سب کی کر رہے ہیں, ایک ٹیڑھا نکل آیا, اس کا الزام کس کو جائے گا؟ وہ ایک کرمنل نکلتا ہے, وہ ایک برا انسان نکلتا ہے یا نکلتی ہے, وہ ایک حسد کرنے والے, جیلس, اس کے اندر ایک کوئی بھی ایلیمنٹ جو کہ اللہ تعالیٰ برا مانتا ہے, اگر وہ ہے تو کیا یہ آپ کی تربیت ہے؟ کیونکہ باقی 3 بچے تو عجیب بات ہے, اور ہوتا ہے ایک کرمنل نکلے گا, باقی 3 میں سائنٹسٹ ہوگا کوئی ایسا. میں اس مجھے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ایسوسیشن زیادہ ہوتی ہے, جیسے مجھے لگتا ہے کہ ایسوسیشن زیادہ ہوتی, میں وہاں پر موجود ہوتا ہر لمحے میں اس کے ساتھ,
تو شاید میں بہتر کر پاتا. یہ آپ کو لگتا ہے مجھے یہ محسوس آپ 7 پردوں میں اپنے بچوں کو رکھیں, 7 دروازوں میں بند رکھیں, اگر ان کے ذہنیت میں پرابلم ہے, اگر ان کی پرسنالٹی میں پرابلم ہے, وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے شہریار بھائی سے, کوئی ایسا لگتا ہے چیز جو اب آپ لوگوں کو بتائیں گے اپنے ایکسپیرینس کے بعد کہ جب بچوں کی تربیت کریں بیٹے بیٹیاں تو یہ خاص یہ ضرور کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے آج کے دور میں, کیونکہ دیکھیں پچھلے جو ہمارے دور تھے یا ہم سے پہلے کے دور تھے اس میں مثالیں قائم کی جاتی تھیں قصے سنا کر, ایسا دادا کرتے تھے, ایسا ہوتا تھا, تو بچے اس کو ایک ٹیل کے طور پہ, ایک ہسٹری کے طور پہ جمع کر لیتے تھے. آج کے دور میں جب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو بچہ آپ سے پوچھتا ہے کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے تھے, کیوں آپ کھمبے کے نیچے بیٹھتے تھے. تو سیٹ این ایگزامپل فار دیم اف یو وانٹ ٹو ٹیچ دیم. ان کو یہ نہ کریں کہ بیٹا یہ ہم تو تمہارے وقت میں یہ کرتے تھے, ابھی کر کے دکھائیں ان کو. وہ جب تک دیکھیں گے نہیں آپ کو کہ یار بابا اٹھتے ہیں, خود اپنے برتن صاف کرتے ہیں, خود اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں, خود صفائی کر رہے ہیں, خود کچن میں کھڑے ہیں, خود کسی چیز کو کرتے ہیں, مجھے صرف آرڈرز نہیں دیتے بیٹھ کے. جسٹ بیکاز آئی ایم اے پیرنٹ I am allowed to give you orders is not the example. You need to stand up clean for 3 days. The 4th day وہ خود بچہ کہے گا یار بابا خود کھڑے ہوتے ہیں, مجھے کرنا چاہیے. اور جیسے آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ لوگ بھی ذرا جاننا چاہتے ہیں, آپ جیسی اگر آپ کو چوائس ملے تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد اس فیلڈ میں آئے, یہ جو ڈراما انڈسٹری, ماڈلنگ. میری صرف اولاد نہیں, میری ایکس 5 اس میں تھی, میری چھوٹی بہن اس میں کام کرتی ہے, میری پھپھیاں اس میں کام کرتی ہیں, میرے کزنز اس میں کام کرتے ہیں. دیکھیں پرسپیکٹو کی بات ہے, انٹرنیٹ ہے نا, جیسے انٹرنیٹ پہ آپ جیسی آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, اٹس اپ ٹو یو واٹ یو وانٹ ٹو چیک, ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو, ہے نا, چوائس ہے میری. میں کہتا ہوں یار نالج, تو نالج والے سائٹ پہ چلے جاؤ گے. آپ سوچتے ہیں گندگی کوئی الٹی سیدھی چیز, آپ فوراً کھولے, اٹس آل دیئر. ہاں, مجھ سے بہت ساری بچیاں پوچھتی ہیں کہ بھئی اب خواتین پوچھتی ہیں کہ بچیوں کو بھیجیں اس فیلڈ میں, نہیں تو میں ان کو کہتی ہوں اپنا کانڈکٹ, کسی بھی فیلڈ میں بچی کو کہیں تو بھیجو گے, میری چھوٹی بہن انیشا ہے, اس نے کبھی مجھے ایز اے بڑا بھائی, یعنی یہاں ہمارے کلچر میں تو یہ ہے نا, بڑا بھائی باپ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسا آپ کا کانڈکٹ ہے, آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. مائی لٹل سسٹر شی نیور امبیرسڈ می. کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز, فیشن کرنا, اسٹائلش رہنا, اچھے کپڑے پہننا, آج کل کے دور کے کپڑے پہننا, وہ سب کچھ اور کبھی ہوتا ہے شمون تم نے اس سے بات کیوں کی, کس کے فون آ رہے تھے, یہ کیا تھا, وہ لڑکا کون تھا, کچھ یہ وہ, بہت سارے بھائی تو ہے نا بہت بڑا غصہ کرتے ہیں. اچھا پھر آگے جا کے پھر ان کو شرمندگی بھی اس لیے فیل ہوتی ہے کہ جب بہنیں یا بیٹیاں اچھا کچھ کر جاتی ہیں اور اچھا نام بنا لیتی ہیں تو پھر آپ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر خامخواہ ولن نہ بنیں. ہاں, ان چیزوں پر ضرور اپنا فلیگ جما کے رکھیں جو آپ کے کلچرل, آپ کے ٹریڈیشنل چیزوں سے الگ ہو. آپ ایک ٹریڈیشن میں رہتے ہیں, کتنا بھی ماڈرن کر لیں. آج آپ رمضان نارمز اسٹیبلش کرنا, وہ تو کیا ہے آرٹ ہے. دیکھیں آج آپ 2026 میں رمضان کا شو کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے رمضان کی کوئی ویلیو پاکستان میں ہے, ورنہ پھر آپ ایک ڈسکو ڈانس پارٹی کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں, نہیں نا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے فیملی میں سبھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, کس کا کام آپ کو قطع نظر اس کے کہ کیا تعلق کیسے, کس کا کام آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا کہ یار واقعی یہ اس فیلڈ کے لیے بنا؟ بڑے آرٹسٹ کون ہیں فیملی میں, امیمہ ہیں, یعنی آپ کی جو رہے بھی تعلق میں لوگ, آپ کی بیٹی انوشا میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے, اب وہ دوبارہ سے کام کر رہی ہے. مائی لٹل سسٹر, مائی ڈاٹر انزلا از اے گڈ سنگر, شی از ویری گڈ ایٹ میوزک, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہوئی ایکٹنگ ویکٹنگ کی طرف, تو میں اس پہ تھوڑا وہ تھا کہ یار ایکٹنگ کو چھوڑو, میوزک کی طرف آؤ. اٹس مور پیسفل, اٹس نائس. میوزک میں اتنی ہیڈک نہیں لینی پڑتی, گیٹ اپ سب رولز اور رونے دھونے روزانہ نہیں کرنے پڑتے, تو آپ میوزک ذرا اچھی لائف ہوتی ہے, مزے کی لائف ہوتی ہے. اور یہ انوشا کی جو بات کیا کام کر رہی ہے وہ, ماشاءاللہ اس کا جو اب میں کام دیکھتی ہوں, اور ایک اور میرا میں بھی جو اس کا کام دیکھا ہے, شی از اے ویری میچور ایکٹر. اب یہ نادیہ کہہ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں یہ 5 سٹار لگ گئے, لیگیسی لے کے چل رہی ہے بھائی. شمون بھائی کا کام ہے نیکسٹ لیول, غریب بنا دو, غریب میں کہتی ہوں اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اچھا نہ کرے, جو بھی منسلک ہے سب کوئی طرف سے کچھ آگے ہی چلی گئی. ایسے ورسٹائل ایکٹر ہے کہ مطلب ان کو ایک امیر آدمی بنا دیں آپ, فوراً وہی لگے گا, ایک ولن بنا دیں, ایک شریف آدمی بنا دیں, غریب آدمی, کچھ بھی کر دیں, بہت ہی زبردست. میں تو فین ہوں آپ کا.